سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ذات، صلی اللہ محمد وآلہ۔ حضرت محترم، کل آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا سید سجاد کا کوفے کا خطبہ۔ توجہ فرمائیے گا، آج ہماری آخری تقریر ہے۔ یقین کریں کوفے کے بعد آپ کی سماعتیں رہیں تو فضائل بھی ہوں گی، امام کی فضیلت بھی بیان ہوگی، امام نے کس انداز سے بتایا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کتنے عظیم ہیں اور ان کے دشمن کتنے بدتر۔ یہ امام نے دربار میں بتایا۔ آج آپ کے سامنے بھی بولا تھا جو شام کے دربار میں امام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اگر صاحب تشریف فرمائے تو شام کا جو خطبہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کوفہ کے اندر لوگ علی سے ملے تھے، کوفہ کے اندر لوگ امام حسن سے ملے تھے، کوفہ کے اندر صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا، مولا علی کو دیکھا تھا، چیزوں کو جانتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، دشمنی کوفہ میں بھی تھی، توجہ چاہتا ہوں، دشمنی شام میں بھی تھی۔ فرق کیا تھا؟ کوفہ کے اندر لوگ جانتے تھے لیکن لالچ میں بک چکے تھے۔ عمر ابن سعد جیسا شخص جو امام کو مکمل جانتا تھا اور کہتا رہا اگر ریگ کی حکومت کی لالچ نہ ہوتی تو میں آپ سے کبھی نہ لڑتا، اور اس لالچ میں اتنا آگے چلا گیا کہ صرف اس نے ایسا نہیں کہ یزید کا ساتھ دیا، آگے نہیں، بلکہ اس نے جب پہلا تیر چلایا تو کہا اے لشکر والے گواہ رہنا کہ حسین کے پہلے خیمے پر پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلا۔ کوفے کے لوگ یہ۔ اب شام کے اندر کیا تھا؟ شام کا پہلا حاکم، غور کیجئے، جو اسلام بتانے گیا جب شام فتح ہوا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ جب شام کہتے ہیں سن 61 ہجری کا شام، تھوڑی دیر آپ نے توجہ رکھیں۔ اگر آپ کے سامنے آداب مجلس بہت اچھے سے بیان کی ہے، توجہ آپ کی میری طرف ہوگی، بڑا لطف آئے گا کہ میرا میرے بھائی سے گزارش ہے فون پہ بات کرنی ہے، بات تشریف لے جائے، توجہ بیٹھ لیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات۔ آپ کی کال ضروری آ رہی ہے، آپ ہر بات کر لیں، نوازش ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات۔ میں نہایت معذرت خواہ ہوں، مشکل موضوع ہے، ایک بندے کی توجہ جاتی ہے، وہ کہتا ہے وہ کیوں دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ لوں، پھر تیسرا دیکھتا ہے، اس لیے میں بھائی سے معذرت خواہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات۔ عزیز محترم، توجہ چاہتا ہوں، شام کا پہلا حاکم یزید ابن ابی سفیان، یعنی اسلام فتح ہوا۔ جب ہم شام کہتے ہیں تو شام سے مراد کیا ہے؟ وہ شام جو آج کا شام ہے، فلسطین، اردن کا کچھ حصہ، یہ پورا شام کہلاتا ہے۔ یہ شام ملک تھا، جب شام شہر کہا جائے گا تو الگ ہے۔ شام کی ریاست یہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے جب ہم کوفہ کی ریاست کہتے ہیں تو صرف کوفہ شہر نہیں آتا، اس کے اندر پورے ایریا کے لوگ آ جاتے ہیں۔ جب شام کی ریاست جو سن 61 ہجری میں تھی، وہ جب فتح ہوئی تو اس کا پہلا حاکم، غور کیجئے گا، یہ جو کہتے ہیں فلسطین میں کون ہے کیا ہے، سنیں، جا کا پہلا حاکم یزید ابن ابو سفیان تھا۔ وہ قرآن مجید کے نسخے لے کر وہاں پہنچا۔ لوگ جب آیت تطہیر پڑھتے تھے پوچھتے تھے اے یزید ابن ابی سفیان، اس آیت تطہیر سے مراد کیا ہے؟ تو کہتا تھا اس سے مراد بنو امیہ ہے۔ اب سوچیں، آپ ہمارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی فلاں یہ نہیں کہتے، فلاں یہ نہیں۔ جہاں سے ابتدا ہوئی ہے اس کا اثر رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب کوئی پوچھتا تھا اے یزید نے معاویہ، قرآن میں جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خدا کس مومن سے مخاطب ہے؟ توجہ چاہتا ہوں،
کہتا تھا اس سے مراد میرا باپ ابو سفیان ہے. حالانکہ اہل سنت کے علماء علامہ شبلی نعمانی صاحب جناب المودت صاحب سوائق المحرقات کہتے ہیں خدا کی قسم سارے صحابہ اس بات پہ متفق ہیں جہاں جہاں پر لفظ مومن آیا ہے اس سے کوئی مراد اور ہو نہ ہو سب سے اعلیٰ مصداق ذات علی ابن ابی طالب. یار اگر محترم کیوں کا مومن سے مراد علی کیوں ہے توجہ چاہتا ہوں کہ باقی سب نے کلمہ نبی کے کہنے پہ پڑھا. علی وہ ہے جس نے نبی کے ہاتھوں پہ سب نے قرآن سن کے پڑھا. توجہ چاہتا ہوں سب نے قرآن سن کے پڑھا. جس نے آتے ہی نبی کو قرآن سنایا وہ علی ابن ابی طالب. حضرت محترم کل آپ نے میری بہت خوش تقریر برداشت کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آج شام کا مضمون ہے حضرت محترم جیسے پہلا حاکم وہ جب پوچھتے تھے نماز سے کیا مراد ہے وہ اپنی مرضی سے بیان کرتا رہا، جہاد سے کیا مراد ہے وہ اپنی مرضی سے بیان کرتا رہا. کہتے قرآن میں جو آیت ہے مجاہدوں بڑے لڑے تھے. کہا کون؟ کہا میں اور میرا بھائی ہم ایسے لڑے تھے. لوگوں کو کیا پتا؟ بھائی اس وقت آپ کے سامنے نجف سے آقا امتیاز بیٹے میں بیٹا. آپ اگر ہم سے کوئی نجف کی بات پوچھیں ہم جو بتائیں گے آپ وہی سنیں گے. آپ کو کیا پتا؟ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، ٹیکنالوجی تب کچھ نہیں تھا. لوگوں نے دین ان سے لیا. بغض علی کا پیڑ لگا دیا گیا، بیج بو دیا گیا. یزید ابن ابی سفیان دنیا سے گیا. دوسرا حاکم کون؟ توجہ چاہتا ہوں معاویہ ابن ابی سفیان. تیسرا حاکم کون؟ یزید ابن معاویہ. اب اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں، بنو امیہ کا ایک کاتب لکھتا ہے کہ یزید، اس کے باپ اور اس کے دایا نے تینوں نے مل کر جتنی محنت 25 برس نے کی تھی اس ساری محنت کو جس نے ایک خطبے سے اجالا اسے سید سجاد کے. یعنی دشمن کی 25 برس کی محنت ایک طرف، حسین کے بیٹے کا خطبہ ایک طرف. اگر آپ میرے ساتھ تو جملہ کروں اس پہ حیرت نہیں کیجیے گا کہ 25 برس پر ایک خطبہ کیسے بھاری ہو گیا. یہ اس کا پوتا ہے جس علی کے لیے نبی نے کہا تھا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ ضربت علی تھی جو کفر پہ چلی تھی، یہ ضربت سجاد ہے جو منافقوں پہ چلی. یعنی اب دربار کا منظر کیا تھا؟ دربار کا منظر کیا تھا؟ 1400 کرسی نشین تھی. کہیں پہ کس قبیلے کا سردار بیٹھا تھا، کہیں پہ کس قبیلے کا سردار بیٹھا تھا، کہیں پہ کسی ملک کا سفیر بیٹھا تھا. یہ کیوں بلائے تھے؟ تاکہ اہل بیت کا تماشا کریں، تاکہ اپنی عزت دکھائیں. توجہ چاہتا ہوں یہ بھول گئے تھے یہ خدا کی سنت ہے. انتظام ظالم کرتا ہے، عزت مظلوم کو ملتا ہے. انتظام ظالم کا ہوتا ہے، عزت مظلوم کی ہوتی ہے. ذلیل ظالم ہوتا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو جاؤ جا کے دیکھو 6 برس تک لکڑیاں نمرود نے جمع کی تھی، عزت ابراہیم کو ملی. دربار فرعون کا تھا، عزت موسیٰ کو ملی. اللہ نے محترم یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. 1400 کرسیاں یزید کی تھی، صرف زینب نے کہا اس کو تو خاموش ہو جاؤ. اس لفظ کے اندر خدا نے اتنی جرت رکھی تھی. سب خطیب خاموش ہوئے، سب شاعر خاموش ہوئے. لوگوں کو ایسا لگتا تھا یہ زینب کا جملہ کن فیکون کی منزل پر فائز. ساری چیزیں خاموش ہو. 27 خطیب تھے. علامہ اعزاز نے لکھا ایک بہت بڑے تاریخ کے عالم گزرے کہ 27 خطیب تھے جنہیں خرید کے لایا گیا تھا. توجہ چاہتا ہوں جسے کوئی کہتا تھا یہ اس کے فضائل پڑھے گا، یہ چاہا کے، یہ دادا کے، یہ خالہ کے، پتہ نہیں کس کس کے فضائل پڑھنے کے لیے لائے گئے تھے. یہ علی کی گستاخی کرے گا کہ جب سارے بول چکے تو امام علیہ السلام نے، توجہ چاہتا ہوں کسی اور موقع پہ بی بی زینب کو خطبہ سنیے گا، وقت صرف اتنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ امام سجاد کا خطبہ پڑھوں. جب سب بول چکے توجہ چاہتا ہوں آج کے دور کا سن 2025 ہجری عیسوی
سن 1447 ہجری کے حوالے سے امام کے جملے کو سنیے گا. جب سارے خطیب بول چکے، امام نے کہا خطیب ہو، تم نے یزید کی رضا کے لیے رب کی ناراضگی خریدی. تم نے یزید کی رضا کے لیے، یزید کی رضا کے لیے تم نے مخلوق کو تو راضی کر دیا، لیکن خالق ناراض ہو گیا. امام کا دوسرا جملہ اس سے سخت ہے، کہتے کیا اجازت ہے میں اس لکڑی کے ٹکڑوں پہ جا کے بولوں؟ ممبر نہیں کہا امام نے، ممبر نہیں کہا، لکڑی کے ٹکڑے. امام بتانا چاہتے تھے سنو، جہاں پر اہل بیت کا مقصد پامال ہو وہ لکڑی کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ممبر نہیں ہو سکتا، ممبر نہیں ہو سکتا. تاکہ اجازت دے میں جاؤں. توجہ چاہتا ہوں، جب امام نے اجازت مانگی، یہ 1400 لوگ بیٹھے تھے، ان میں سفیر بھی تھے، شورا بھی تھے، سردار بھی تھے. انہوں نے کہا یزید یہ قیدی ہے. توجہ چاہتا ہوں، آخری بندے تک جو یہ جملہ آپ تک پہنچا، خطبہ سننے میں لطف آئے گا کہ یزید یہ قیدی ہے، یہ اسیر ہے، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، باپ کا غم لیے ہے. کیا بولے گا؟ خدا کی قسم تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے. یزید کہتا ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، بیمار ہے، بیٹا علی کا ہے. یار یہ بیمار ہے، بیٹا علی کا ہے، اسیر ہے، بیٹا علی کا ہے. خدا کی قسم بنو ہاشم والے جب میدان میں اترتے ہیں، ان کی تلوار چلے کسی کا سر نہیں بچتا، ان کی زبان چلے کسی کا شجرہ نہیں بچتا. اس کو جانے تو دیں. امام علیہ السلام تشریف لائے، امام گئے. امام علیہ السلام نے یہ سمجھ رہے تھے آئیں گے ہم سے ہمدردی مانگیں گے، کہیں گے ہمیں چھوڑ دو، بہت ہو گیا. امام نے پہلا جملہ کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں. سنو، اللہ نے ہمیں یہ جو کہہ رہے تھے ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب ختم ہو گیا، یہ سب ختم ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں، امام کہتے ہیں خدا نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں، 6 اور ایسی دی ہیں کہ کوئی ہم سے لے نہیں سکتا، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. مولا کون سی؟ فرمایا پہلی چیز خدا نے ہمیں علم دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، خدا نے ہمیں علم دیا ہے. ادن محترم امام احمد ابن حنبل اہل سنت کا امام ہے، کہتا ہے مسلمانوں جا کے صحابہ کی تاریخ پڑھو. ہر کوئی کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا تھا، لیکن جب بات علم کی ہوتی تھی سارے صحابی جن کے محتاج ہوتے تھے، ایک کا نام عبداللہ ابن عباس تھا، ایک کا نام عبداللہ ابن مسعود تھا. صحابہ علم میں ان دونوں کے محتاج تھے، لیکن جب ان دونوں کو محتاجی نظر آتی تھی یہ دروازے علی پہ جاتے تھے. یاد اگر محترم کسی کو کتنے بھی عہدے دے دیں، کسی کو کتنے بھی لقب دے دیں، کسی کو کتنا بھی کہہ دیں، بتائیں ہے کسی کا امام جس نے منبر پر بیٹھ کر دعویٰ سلام کیا؟ ہے کسی کا امام جس نے بیٹھ کے کہا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں؟ امام نے کہا خدا نے پہلی چیز ہمیں علم دی ہے، اور دوسری چیز امام کہتے ہیں خدا نے ہمیں علم دیا ہے. تیسری چیز مولا امام کہتے ہیں خدا نے ہمیں شجاعت دی ہے، شجاعت. چوتھی چیز امام کہتے ہیں خدا نے ہمیں فصاحت دی ہے، خدا نے ہمیں سماحت دی ہے. امام نے چیزوں کو بیان کرتے کرتے آپ کو یاد کیا، آپ کو جو عزادار بیٹھے ہیں، جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. امام کہتے ہیں خدا نے ہمیں ایسی چیز دی ہے جو تمہیں نہیں مل سکتی. کہا کیا؟ کہ خدا نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے. یار اگر محترم یہ بات آسان نہیں ہے کہ اتنی جلدی سے جانے گزرا جائے. مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. توجہ چاہتا ہوں، جائیں نجف اشرف میں امیر کی زری کو پہنچا دیں. جیسے آپ باب توسی کی طرف نکلتے ہیں وہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے، علی کی عظمت کا عظیم شعر. وہ کس نے لکھا؟ عمر ابن عاص نے، جس نے علی کے بغض کا بیج ڈالا تھا، جس نے علی کے دشمن پیدا کیے تھے، جو علی سے بغض رکھتا تھا. جب کسی نے پوچھا عمر بن عاص علی کیا ہے؟ فرمایا علی جندر
وذهب المصفى وباقی ناس كلهم التراب۔ علی در ہے، دشمن کہہ رہا ہے، دشمن اپنا نہیں، علی در ہے، علی خالص سونا ہے۔ علی کے سامنے لوگوں کی حیثیت ایسے ہے جیسے سونے کے سامنے مٹی۔ علی وہ ہے جو تلواروں کی چھنکار میں ہنستا ہے۔ علی کو روتا ہوا دیکھنا ہو تو محراب میں چلے جانا۔ علی کبھی بھی کسی میدان سے بھاگا نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا اے عمرو بن عاص اتنا علی کو جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہ نبی کی حدیث ہے یا علی تم سے وہی پیار کرے گا جو مومن ہوگا۔ مولا فرماتے اگر میں توجہ چاہتا ہوں، یہ جو ولایت ہے، یہ جو محبت ہے، اس کے اوپر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اہل بیت فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو کبھی غریب نہ کہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تمہیں دی، اہل بیت کی محبت رکھی۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کیا کہتے ہیں اگر میں مومن سے سب کچھ لے لوں، آپ کی توجہ میری طرف بتائے بچوں کو میں کیا عرض کروں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ بار دیگے نعرہ الصلوات سلام۔ مولا فرماتا اگر میں مومن سے سب کچھ لے لوں تو بھی مجھ سے دشمنی نہیں کرے، اور منافق کو سب کچھ دے دوں پھر ولی سے پیار نہیں کرے۔ اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے عزیز محترم، لیکن اس کا معیار، اس کا مقام جنہوں نے سمجھایا وہ حقیقی مومن ہے۔ دعویٰ کرنا اور ہے، حقیقی مومن ہونا اور ہے۔ حضرت قمیل کو علی نے گورنر بنایا، جب قمیل کو گورنر بنایا کچھ دنوں بعد قمیل کو ہٹا دیا۔ جب قمیل کو گورنر سے ہٹایا ایک شخص نے تانا دیا قمیل تمہیں اس علی نے ہٹایا جس کو تو روز مولا مانتا ہے، جس کے روز تو قصیدے پڑھتا ہے۔ قمیل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے علی کو گورنری کے لیے تھوڑی مانا ہے، علی ہٹائے تو بھی مولا ہے، علی بنائے تو بھی مولا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا علی نے ہٹا کر مجھ پر احسان کیا۔ کہا کیوں؟ کہا گورنر بنا کر دور بھیج دیا تھا، گورنری کے بغیر گزر جائے گی، علی کے بغیر نہیں گزر۔ ایک اور مومن مولا نے اس کی انگلیاں کاٹی، تاریخ قدر موجود ہے، آج بھی مسجد کوفہ میں مقام موجود ہے جسے دقت القضا کہتے ہیں۔ علی نے انگلیاں کاٹی، انگلیاں کٹی، درد کی شکایت نہیں کی، کہتا ہے خالق تیرا احسان ہے، ایسا امام دیا ہے جو اپنے میں اور پرائے میں فرق نہیں کرتا۔ خالق تو نے ایسا امام دیا ہے جو زمین پر بیٹھ کر عدل کرتا ہے۔ خالق تیرا شکر ہے تو نے ایسا امام دیا ہے جس نے میری انگلیاں کاٹ کر توجہ چاہتا ہوں میرے اوپر احسان کیا ہے تاکہ جہنم میں نہ جاؤں۔ یہ علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے کہا میں نے دیوانے بہت دیکھے تھے، مجنون بہت دیکھے تھے، لیکن تجھ جیسا نہیں دیکھا۔ کہا کیوں؟ کہا قصیدہ اس کا پڑھ رہا ہے جس نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں۔ کہا انگلیاں کٹ گئی لیکن علی کی ولا ہے، اس کا مطلب میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یا خدای پڑھو، امامہ میں نے گرمی میں اتارا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ ابھی بہت پڑھتا ہے، اذن ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک جیسے اس کی امام کے قصیدہ کا امام حسن تشریف لائے، جیسے امام تشریف لائے، امام علیہ السلام کا آنا تھا، امام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ کی توجہ میری طرف رہی، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ امام نے اس کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے کہا سنو زمانے والوں، تم نے بابا کے عدل کو دیکھا تاکہ تمہیں رب کا عدل سمجھ میں آئے۔ بابا عادل ہے، حسن کریم ہے۔ علی کا عدل دیکھا تھا، حسن کا کرم دیکھو۔ کہ مولا کیا کریں گے؟ امام نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں زخموں پہ لگائیں، لوگوں نے انگلیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے دوسرا شعر کہا کہ خالق تیرا شکر ادا کرتا ہوں، علی جیسا عادل امام دیا، حسن جیسا کریم امام دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام آتے ہیں، یہ تو خدا نے چیزیں دی ہیں، اب فضیلت کس میں سے دی؟ امام کہتے ہیں پہلی فضیلت، توجہ چاہتا ہوں، یہ جملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا پڑھ کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عربی مجمع ہے،
عربی لوگ ہیں، سب موجود ہیں. امام کہہ رہے ہیں سب سے پہلی فضیلت منا نبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، ہم میں سے، ہم میں سے. عدن محترم یہ من بعضیت کی زندگی رکھتی ہے، یعنی نبی ہمارا حصہ ہے اور ہم نبی کا حصہ ہیں. توجہ چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو امام کاظم کا جواب سنیں. جب ہارون رشید کے ساتھ نبی کے روزے پر تھے، ہارون رشید نے کہا تھا اے چچا کے بیٹے میرا سلام ہو. امام نے فرمایا تھا اے میرے بابا میرا سلام ہو. ہارون رشید نے کہا مولا آپ نے رشتہ داری جتائی ہے، آپ میں اور مجھ میں کوئی زیادہ فرق تھوڑی ہے، میں بھی تو انہی کی نسل میں سے ہوں. فرمایا تم ان کی نسل میں سے نہیں ہو، میں نسل رسول میں سے ہوں. کہ دلیل دیں، کہ دلیل سنو. اگر آج نبی تشریف لائیں، خدا انہیں دوسری زندگی دے اور تم سے بیٹی کا رشتہ مانگیں، دو گے؟ ہارون رشید کہتا ہے ہاں دوں گا اور پوری کائنات میں فخر کروں گا کہ نبی نے مجھ سے رشتہ مانگا تھا. امام نے کہا یہی تو فرق ہے، تم سے نبی مانگ سکتے ہیں مجھ سے نہیں مانگ سکتے. کیا کیوں؟ کہ تمہاری بیٹی نبی کی غیر ہے، میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے. یار رشتہ داری جوڑنا فلاں اس کا تھا، فلاں اس کا تھا، اور تم جوڑو رشتہ داری وہ تمہارا مقدر. جسے نبی رشتہ داری جوڑے یا علی ہے یا اولاد علی، جس نے رشتہ داری جوڑی خود جوڑی، نبی نے نہیں جوڑی. لیکن علی سے رشتہ داری نبی نے جوڑی. فرمایا علی تو میرا بھائی، حسن تو میرا بیٹا ہے، حسین تو میرا بیٹا ہے، حسین کی اولاد میری بیٹی، حسین کے بیٹے میرے بیٹے. امام کہتے ہیں نبی مختار ہم میں سے. دوسرا جملہ مولا کہہ سکتے تھے علی ہم میں سے. امام نے کہا کیا؟ منا صدیق. علی کو دربار یزید میں امام نے بتا دیا تم جسے چاہے جو کہو. قرآن نے جسے صدیق کہا ہے وہ علی بن ابی طالب، علی ہم میں سے. پھر فرمایا توجہ چاہتا ہوں، لوگوں کو تو میں نے آپ کو کیا کہا شام کے ماحول میں کچھ بتا ہی نہیں گیا تھا، اب امام نے بتانا شروع کیا. امام کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں، منا تیار، جعفر تیار ہم میں سے، جعفر تیار ہم میں سے. امام اسلام کی تاریخ بتا رہے تھے. نبی کا پہلا سفیر یزید کا چچا نہیں، حسین ابن علی کا چچا. جعفر تیار جنگ موتا کے شہید، عظیم شخصیت جناب جعفر تیار. اس کے بعد کہتے ہیں ہم میں سے اللہ کے رسول کا شیر حضرت حمزہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، بنو امیہ کے دفاع کرنے والے امام کے خطبے پہ لکھتے ہیں امام کا یہ جملہ سب پہ بھاری تھا. کیوں؟ کہ امام نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر حمزہ کے قتل کا ذکر کر کے بتایا مسلمانوں سوچو حمزہ کس میں سے اور حمزہ کا قاتل کس میں سے. اس کے بعد امام نے صبر نہیں کیا. امام کہتے ہیں سنو سیدۃ النساء العالمین فاطمہ ہم میں سے. توجہ چاہتا ہوں، میں کسی تاریخی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں نے ٹیلی ویژن میں بھی یہ جملہ کہا تھا، یہاں بھی یہ جملہ کہہ رہا ہوں. سنو امام یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اور یہ میری فضیلت ہے. اگر کوئی اور بھی نبی کی اولاد کا بیٹا ہوتا تو کہتا میں بھی تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں بھی تو فلاں کا بیٹا ہوں. امام نے بتا دیا تم تاریخ میں جتنی بیٹیاں لکھو فرق نہیں پڑتا، جس کے دروازے پہ رسول رکتا تھا وہ فاطمہ ایک ہے. جس کے لیے آیت تطہیر آئی وہ فاطمہ ایک ہے. تم جتنی چاہے بنا لو، جو آیت تطہیر کے سائے میں وہ ایک ہے، جو مباہلہ میں گئی ہے وہ بطول ہے. یاد. اس کے بعد امام کہتے سنو حسن اور حسین ہم میں سے. توجہ کرو، حسن اور حسین ہم میں سے. لوگ خاموش ہیں، سناٹا. اس کے بعد کہتے سنو تمہارا اور میرا تعلق ختم نہیں ہوا، ہمیشہ رہے گا. وہ بندہ جس نے آ کر زمین کو عدل سے بھرنا ہے وہ مہدی ہماری نسل سے. امام بتانا چاہتے تھے تم جو کہتے ہو نا ہم ختم ہو جائیں گے،
ہم ختم ہو جائیں گے، نہیں، ہم ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک رہیں گے۔ مہدی بھی ہماری نسل میں جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بتاؤں تمہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ بولا آپ کہتے ہیں میں اہل مکہ کا بیٹا ہوں، میں اہل منا کا بیٹا ہوں۔ بولا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ امام بتانا چاہتے ہیں سنو، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں وہ مکہ جائے منا جائے کوئی فائدہ نہیں۔ مکہ اصل محترم میں تقریر کر رہا ہوں، آپ نے کئی خطیب سنے ہوں گے، کئی ذاکر سنے ہوں گے، امام کے خطبے کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ کسی کی بھی تقریر کا لطف تب ہوتا ہے کہ وہ تقریر یاد کتنے لوگوں کو ہے اور کب تک رہی۔ امام نے کیا کہا تھا؟ میں منا اور مکہ کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں حل و حرم کا بیٹا ہوں، یہ امام نے کہا تھا۔ اب جب امام علیہ السلام واقع کربلا کے ایک عرصے بعد حج پہ تشریف لے گئے اور اتنے میں ایک بادشاہ بھی آیا تھا، اس کو راستہ نہ ملا اور امام علیہ السلام کو لوگوں نے راستہ دیا تو اس نے کہا یہ جوان کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ جوان کون ہے؟ میں نہیں جانتا، اسے راستہ ملا ہے۔ تو فرزدق نے کہا تو جان نہ جان، یہ وہ ہے جسے مکہ اور منا جانتے ہیں، یہ وہ ہے۔ یہ وہ ہے جسے حل و حرم جانتے ہیں، یہ وہ ہے جسے حجر اسود جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے کعبۃ اللہ جانتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ بشریت میں جس کی امامت کی گواہی زمانے والوں کے سامنے حجر اسود نے دیے اسے سید سجاد کی، پتھر نے گواہی دی۔ حسن محترم اہل سنت کے عالم علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نے تاریخ کو پڑھا، پتھروں نے دو ہی شخصوں کی گواہی دی، یا نبی کے ہاتھوں پر مکے کے پتھروں نے کلمہ پڑھا یا سجاد کے لیے حجر اسود نے گواہی دی کہ یہ امام ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں سنو میں علی کا بیٹا۔ پھر کہا مولا علی کا بیٹا؟ دشمنوں کو بتا رہے ہو؟ کہاں بتاؤں گا؟ جنہوں نے علی کے خلاف سازشیں کی ہے توجہ جاتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے دو نیزوں سے جنگ کی تھی، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے دو تلواروں سے جنگ کی تھی، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے رسول کی ہر مقام پہ مدد کی تھی۔ امام کہتے ہیں سنو میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تمام تر دشمنوں سے جنگ کی، جس سے علی نے جنگ کی وہ صرف علی کے دشمن نہیں تھے، وہ نبی کے بھی دشمن تھے، خدا کے بھی دشمن تھے۔ اذن محترم وقت بہت تیزی سے گزرا۔ امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبے کو روکنے کے لیے مؤذن کو لائے گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم بات، اور آج کی مجلس کا پیغام، اس عشرے کا پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مؤذن کو بلایا گیا، مؤذن نے اذان دی، جائیں جا کے تاریخ کے اوراق کو پڑھیں، اذان کا وقت نہیں تھا، اذان دی گئی۔ کیوں؟ امام کو دبانے کے لیے، امام کے لفظوں کو بھلانے کے لیے۔ خدا کی قسم کیا کہا جائے ان کے مقدر کا؟ ان کو دبانا چاہتے ہیں تو کبھی نام اللہ سے دباتے ہیں، کبھی نام قرآن سے دباتے ہیں، کبھی نیزوں پہ قرآن کو بلند کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس مقابلے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ان کے سامنے جب بھی لے آتے نام اللہ کو لے آتے۔ مؤذن نے اذان دی، امام نے اذان کا جواب دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اذان دیتا دیتا مؤذن جب نبی کے نام پہ پہنچا، آپ کی توجہ رہے، امام سجاد اس کی طرف مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کے کہتے بتا جس کا نام لے رہا ہے یہ یزید کا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یہ یزید کا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ عدل محترم یہ شام کے دربار میں کہا تھا۔ جب امام مدینے واپس آئے ایک شخص نے پوچھا تھا من هو الفائز، مولا جنگ کون جیتا؟ آپ جیتے یا بنو امیہ؟ مولا نے کہا فانتظر وقت الاذان، وقت اذان کا انتظار کرو۔ کہا مولا میں نے جنگ کا پوچھا نماز کا نہیں۔ فرمایا اذان میں یزید کے باپ کا نام آتا ہے یا حسین کے نانا کا تھا؟ اب امام نے کیا کہا؟
آذان حسین کی جیت کا اعلان. جب آذان سنا کرو تو مسجد کی طرف جایا کرو. جس کا ذکر ہے وہ سب سے بڑا عزادار. معاف کیجیے, کیا تم سجاد سے بڑے عزادار ہو؟ سب سے بڑا عزادار ہے. آپ پانی روتے ہیں, وہ لہو روتا ہے. سب سے بڑا نمازی, سب سے بڑا دعائیں کرنے والا. سیف سجادیہ کی دعاؤں کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا ایک عیسائی سے کہ تم نے مسلمانوں کی کتنی دعائیں پڑھی ہیں اور سیف سجادیہ پڑھا ہے, فرق کیا ہے؟ کہا اور دعاؤں میں مسلمان بھکاری نظر آتا ہے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. جب سیف سجادیہ پڑھا, امام کچھ مانگتے نہیں ہیں, کہتے رب یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. جہاں پر مسلمان مانگتا نظر آئے وہ عام مسلمان ہے, جہاں پر دیتا ہے وہ زین العابدین. کہیں پر امام نے یہ نہیں کہا مولا مجھے یہ دے. فرمایا مولا میں تیرا شکر کہاں سے ادا کروں؟ یہ ہاتھ بھی تو نے دیے, زبان بھی تو نے دی, میں سجدہ کرتا ہوں پیشانی بھی تو نے دی. امام عبادت گزار بھی, عزادار بھی, نمازی بھی. تو سوچیں پھر عزاداروں میں تقسیم نہ کرو. ہم صرف اور صرف حسینی, نماز پڑھ رہے ہیں تو حسینی, عزاداری کر رہے ہیں تو حسینی. کسی نے پوچھا 11ویں امام سے, اور یہی وقت کے امام سے پوچھا کیا تو دیئے, توجہ کیجیے گا. مولا دنیا میں سب سے بدترین شخص کون؟ سب سے بدترین. امام کہتے ہیں بدترین وہ ہے جو ہمارے چاہنے والوں کو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ہمارے چاہنے والے پہلے تھوڑے, کیا ان کے اپنے دشمن کم ہیں؟ غیر دشمن کم ہے کہ اپنے کو دشمن بنا رہے؟ امام سجاد کی زندگی جا کے پڑھے, امام نے درس یہ دیا ہے کہ شیعہ ساتھ رہیں. اور یاد اس چیز کو سمجھیں, کون ہے جو امام کی سیرت پر عمل کرتا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے طالب علم ہونے کے ناطے, اور اس بات پہ آپ مجھ سے بعد میں بات نہیں کر سکتے, میں ذمہ دار ہوں, امام سجاد کی پوری زندگی سے درس کیا ملا؟ آخری جملہ تقریر کا, اس کے بعد بات آگے بڑھے. آپ کی توجہ میری طرف رہے تاکہ میں کسی بات کا پیغام دینا چاہوں. سب سے بڑا پیغام کیا ہے امام سجاد؟ شام کا دربار ہو, کوفے کا دربار ہو, مدینہ ہو, سب جگہوں پر ایک ہی بات ہے. کیا؟ وسائل کے ختم ہونے کے باوجود جو خدا پر بھروسہ کرے اسے سید سجاد کے. یعنی آپ دیکھیں شام میں مسائل تھے نہیں تھے, مدینے میں تھے نہیں تھے, اس کے باوجود خدا پہ بھروسہ کرتے جو بیٹا رہا وہ سید سجاد ہے. آج کے دور میں ہر وہ نوکر سجاد, ہر وہ خادم سجاد, ہر وہ عزادار سجاد عزت کے لائق ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے. ہم اس کی عزت کریں. اپنے اختلافات اپنی جگہ پر, اپنی ذاتی باتیں اپنی جگہ پر. جب کبھی بات کی جاتی ہے نام آتا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ علی. جب سارے یہودی, سارے منافق ایک طرف تھے اور ایک علی نام کا شخص ایک طرف, اس علی نام کا پوچھا گیا یہ درس کہاں سے لیا آپ نے؟ سید علی خامنہئی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ درس ہم نے کربلا کی خاک سے لیا, یہ درس ہم نے عاشور سے لیا ہے, یہ درس ہم نے سید سجاد سے لیا ہے. اس علی خامنہئی سے اظہار یکجہتی کے لیے ہمارے برادران ان کی تصویریں لائیں جو آپ کے درمیان تقسیم کی جائیں گی. 1 منٹ کے لیے نعروں کے جواب دیجیے گا, اس کے بعد ان کے لیے مسائل کریں گے, جلد سے تقسیم کریں. اس کو ہاتھوں کو اٹھائیں کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. ہے ہماری درسگاہ, ہے ہماری درسگاہ. جان بھی قربان ہے, سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے, پر محمد والے محمد بلند صلوات. ہاتھوں کو اٹھائیں کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لوگ ہمیں ڈراتے موت سے,
آپ होश से नहीं डरते, आप सैयद पर अपनी जान कुर्बान करने के तैयार हैं। हाथ उठा के शहादत 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 सैयद के ऐलान पर सैयद के ऐलान पर सैयद के ऐलान पर ये दर्ज करबला का है। नारे हैदरी सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। अब आपकी तरफ मेरी तरफ रहे बात आखिरी से में आई। इमाम लोगों को बताते थे करबला में क्या हुआ। खुदा की कसम आपकी तरफ मेरी तरफ रहे। बच्चा इधर देखिए बेटा 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 मजलिस सुन ले उसके बाद देखें। हज़रत मोहतरम किसी ने बात ले ली है। इमाम की जिंदगी को अगर आप समझ रहे हैं, भाई नवाखानी करेंगे, मैं मसाइब खत्म करके मेंबर उनको दूंगा, मैं दुआ कहूँगा अल्लाह आपको हम सबको करबला ले जाए। इमाम की जब सीरत पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा इमाम ने किसी जाकिर का इंतजार नहीं किया। जब कभी पानी को देखते थे ना तड़प के कहते थे मेरा बाबा प्यासा सी बहो। इमाम कई गुलाम खरीदते थे, उन गुलामों को हज पे भेजते थे और इनको कहते थे तुम एक काम करना है। क्या का हज के पास जाना, मिन्ना में खड़े हो जाना, हाजियों को जमजम पिलाना और कहना तुम जमजम पियो, जमजम का मालिक प्यासा से हो गए। अज़ादारों आप जाते हैं ना बाजारों में, आप बाजार से होके आ जाते हैं। इमाम जब कभी बाजार जाते थे किसी कस्साब को देखते थे, कस्साब जानवर के गले पे छुरी रखता था। इमाम उससे पूछते थे कस्साब, कहता था जी मौला क्या तूने इसे पानी पिलाया है? वो कहता था हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैंने इसे पहले पानी पिलाया है उसके बाद ज़िबा किया है। इमाम तड़प के कहते थे कस्साब तू तो जानवर की प्यास का ख्याल करता है, मेरा हुसैन प्यासा ज़िबा। आज़ादारों इमाम एक एक दर्द को याद करके रोते थे, इमाम एक एक गम को याद करके रहते थे, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसे इमाम तड़प तड़प के याद करते थे। जब उसे इमाम याद करते थे ना मौला बाकिर कहते हैं मेरे बाबा की सांसें रुक जाती थी, मेरे बाबा तड़प जाते थे, मेरे बाबा कई वक्त तक खामोशी से जमीन पर बैठ जाते थे। आज़ादारों का वो क्या था कि इमाम से पूछा मिनहाल ने मौला सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त कहाँ पर आया? इमाम तड़प के कहते हैं आशाम आशाम आशाम, सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त जो मुझ पर आया वो शाम था। अदादारो एक रिवाज सुने मुझे इजाजत दें, मौला का सहाबी है, मदाइन का रहने वाला है, दूर से आया है, कहता है मौला मैंने सुना था आपने कहा मिनहाल से शाम शाम शाम, मौला शाम में हुआ क्या था? इमाम तड़प के कहते नौमान न तू सुन सकता है न मैं बयान कर सकता हूँ। नौमान कहता मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मौला मैं जब आपकी ज़ियारत करके जाता हूँ आपके ज़दार आते हैं मुझसे पूछेंगे उन्हें क्या बताऊँ? मौला कहते नौमान शाम का हर लम्हा दूसरे से ज्यादा सख्त था नौमान, लेकिन 7 मुसीबतें ऐसी है जिसे सज्जाद कभी नहीं भुला सकता। कब मौला बयान करे, मौला कहते नौमान पहली मुसीबत ये थी तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये बदमाश ढोल बजाते थे, शादियां में बजाते थे, दरमियान में अली की बेटी होती थी। आवाजों को आदाब छोड़े शर्मा कर रहे, ये उस गरीब का मसाइब है जो लहू रहता था। का मौला उसके बाद बयान करे। इमाम कहते नौमान जो हमारे दाएं बाएं चल रहे होते थे उनके हाथ खाली नहीं होते थे। का मौला क्या होता था? क्या किसी के हाथ में ताजियाना होता था, किसी के हाथ में दुर्रा होता था? का मौला क्या करते थे? का जो लोग तालियों आने वाले होते थे वो बीवियों को तालियों में मारते थे, जिनके हाथों में नेज़े होते थे वो बच्चों को नेज़ों से। अज़ादारों नौमान रोता जाता है, नौमान कहता मौला आगे बयान करे। इमाम कहते नौमान शाम की जो छतें थी वो खाली नहीं थी। का मौला क्या था? तो उन छतों पर औरतें थी, उन छतों पर मर्द थे। का मौला वो क्यों खड़े थे? क्या आपका इस्तकबाल कर रहे थे? क्या आप पर फूल निचावल करते थे? मौला कहते नहीं नौमान, कोई हमें पत्थर मारता था, कोई गर्म पानी फेंकता था,
कोई हम पे आग बरसाता था। अज़ादार नौमान रोने लगा। मौला तड़प के कहते नौमान सोचो जिनके हाथ पसे गर्दन बढ़े वो पत्थरों को कैसे हटाएंगे। इमाम कहते नौमान सुनोगे का मौला बयान करें का नौमान हमें एक ऐसे बाजार में लाया गया जो यहूदियों का महला था। एक मुनादी आगे गया यहूदियों के महले में जाके आवाज दी यहूदियों जिस अली ने मरहब को मारा था उसकी बेटी आई। इमाम कहते यहूदी अपने घरों से निकले। कोई यहूदी लकड़ी लेकर आया कोई यहूदी पत्थर लेकर आया। अदादारों वो कहते थे आइन आइन बुनात अली की बेटियां कहाँ है। आयतुल्लाह यारशा कहते हैं जब वो कहते थे अली की बेटियां कहाँ है अब्बास की बहन आगे बढ़ी तड़प के कहती है मुझे मारो मैं अली की बेटी। ज़ैनब कुलसूम को न मारो ये तो नबी की बेटी है। इमाम कहते नौमान कैसे भूलूं शाम को का बोला क्यों का नौमान एक चौक था उस चौक पर गुलाम और कनीज़ों को लाते थे। नौमान वहां पर मुझे ले गए जब ले गए एक शकीने मेरी सकीना की तरफ अल्लाह तुम्हारे गिरिया को कबूल फरमाए मौला तुम्हें करबला ले जाए। अदादारों मौला कहते नौमान शाम कैसे भुलाऊं शाम कैसे भुलाऊं। पता है शाम में क्या हुआ था का क्या हुआ था मौला का शाम के अंदर माओ के सामने ये बच्चों के सरों के साथ खेलते थे। अकबर की माँ के सामने अकबर का सर गिराते थे। कासिम की माँ के सामने कासिम का सर गिराते थे। तड़प तड़प के माएँ कहती थी हमारी गोदें उजड़ गई। आखिरी जुमला मजलिस मुकम्मल हुई। मौला कहते नौमान कैसे बोलूं शाम को शाम में जो जिंदान मिला था उसकी छत नहीं थी। नौमान जब धूप आती थी बच्चों के जख्म जलते थे। जब साया आता था बच्चे सांस लेते थे लेकिन जालिम आकर जिंदान में बिता दिया। मौला कहते नौमान कैसे भूलूं शाम को कि क्यों कि नौमान शाम में जिगर का टुकड़ा दफना के आया हूँ। का मौला कौन का नौमान मेरी एक बहन थी जिसका नाम सकीना था वो शाम में दफना के आया हूँ। मौला से नौमान कहता मौला सकीना की क्या बीमारी थी सकीना दुनिया से कैसे चली गई। मौला कहते नौमान उसे बीमारी तो कोई नहीं थी। शहादत हुसैन से लेकर करबला तक कोई उसे तमाचे मारता था कोई उसे तालियां ने मारता था। मौला से कहा नौमान ने बोला जब सकीना की शहादत हुई होगी जनाजे में सारे मुसलमान आए होंगे। जनाजा तो शान से उठा होगा गुस्ल भी मिला होगा कफन भी मिला होगा। मौला कहते नौमान मेरी गुर्बत की इंतहा ये थी कि यजीद ने गस्साला भेजी थी। जब गस्साला आई थी पर्दा लगा था 3 बीवियां थी जनाब ज़ैनब जनाब रबाहत और जनाब फिज़ा। 3 बीवियों के सामने गस्साला ने सकीना के जनाजे को कभी दाएं पलटा कभी बाएं पलटा कभी दाएं पलटा कभी बाएं पलटा। बीवी ज़ैनब ने कहा गस्साला हमने तुम्हें नहीं बुलाया तुम खुद आई हो गुस्ल क्यों नहीं देती। कहती है बीवी मुझे माफ कर दो मैं इसे गुस्ल नहीं दे सकती। क्या क्यों इसलिए गुस्ल देने के लिए इसके कुर्ते को हटाना पड़ेगा। मुझे डर लगता है बच्ची को इतना मारा गया है इसका कुर्ता इसके गोश्त के साथ बेबस हो चुका है। अगर कुर्ता हटाया सकीना की हड्डियां टूट जाएगी। मौला कहते नौमान उसी कुर्ते में बच्ची को दफनाया उसका जनाजा बंदे हाथों में मातम हुसैन।